اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا معاون مددگار مشرف محمود اور آپ کو علم و ادب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو اسٹوڈنٹس ہم سالیول اردو کے لیکچرز کا سلسلہ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 11، افسانہ ہے نیا قانون سعادت حسن منٹو کا۔ اس حوالے سے پہلا لیکچرز ہم کر چکے ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں سنا تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج اس کا دوسرے لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں پیج نمبر 84 سے۔ جی، بات یہ تھی، ایک منگو کوچوان ہے تانگا چلانے والا، اس کی کہانی ہے، لاہور کا رہنے والا ہے اور یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات 1938 میں انگریزوں کے دور کا افسانہ ہے۔ وہ انگریز سے بہت نفرت کرتا تھا کیونکہ انگریز اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، لکھا ہوا ہے اسے کتوں کی طرح سے ڈیل کرتے تھے، سو بڑی نفرت کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کیونکہ نیا قانون بنے تو ان سے جان چھوٹے، اور اب اسے اپنی سواریوں سے پتہ چلا کہ نیا قانون بن رہا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس خوشی کی اطلاع دوسرے کوچوانوں کو بھی دیں۔ کوچوان تانگا چلانے والا، اس کی ریپوٹیشن یہ تھی کہ باقی کوچوان سمجھتے تھے بڑا علم ہے اس کے پاس، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ظاہر مختلف سواریوں کی باتیں سنتا تھا اور پھر وہ چیزیں جا کے دوسرے کوچوانوں کو بتاتا تھا، اور اس نے اپنا تاثر بنایا ہوا تھا با علم ہونے کا۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ بہت خوش بھی ہے نیا قانون بننے کا سن کے کہ 1 اپریل سے نیا قانون بن رہا ہے۔ تو اب وہ آیا ہے اڈے پر کوئی ہے نہیں اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے تو اس کو خوشخبری سنائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں پیج 84 سے۔ آدھا گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے، چابک وہ اسٹک جس سے گھوڑے کو مارتے ہیں تو وہ ہوتا ہے نا، یہ بغل میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کی آہنی چھت کے نیچے بے قراری کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ آہنی لوہے کی چھت، وہ کیونکہ اڈے پہ مستقل چھتیں نہیں ہوتی، وہ لوہے کے ٹین ڈالے ہوتے ہیں۔ اب وہ چاہ رہے کوئی آئے تو میں اس کو خبر سناؤں، کوئی ہے نہیں تو جسے کہتے ہیں ٹائم پاس کرنا۔ وہ اوپر ایسے وہ چھت دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، بے قراری کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بڑے اچھے اچھے خیالات آ رہے تھے۔ کس حوالے سے؟ نئے قانون کے حوالے سے، کہ جب نیا قانون بنے گا انگریزوں سے جان چھوٹے گی۔ بڑی نفرت کرتا تھا انگریزوں سے، انہیں بندر کے بچے کہتا تھا، ان کو مردار کہتا تھا۔ نئے قانون کے نفاذ کی خبر ہے۔ نفاذ ہوتا ہے نافذ ہونا، عمل ہونا، یعنی جب نیا، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں امپلیمنٹ ہونا، کہ جب نئے قانون پہ عمل شروع ہوگا تو اس کو نفاذ کہیں گے۔ تو نئے قانون کے نفاذ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا، دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا۔ یعنی کچھ ہی دن رہ گئے تھے نیا قانون نافذ ہونے میں، تو اب وہ دماغ کی بتیاں روشن، اچھی طرح غور و فکر کرنا، نیا قانون بنے گا تو کیا کیا تبدیلی آئے گی، کس طرح سے تبدیلی آئے گی، تو وہ غور و فکر کر رہا ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ذہنی طور پر لطف اندوز ہو رہا ہے، اصل میں انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے تو اسے نئے قانون کے بارے میں بتائے، اور اس وقت تک وہ ذہنی طور پر تصور کر رہا ہے کہ نئے قانون سے بڑی اچھی اچھی تبدیلیاں آئیں گی۔ اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ، کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا، بار بار گونج رہا تھا۔ بیاج سود کو کہتے ہیں، یعنی اس نے اپنے تانگے میں 2 سواریوں سے ہی گفتگو سنی تھی نیا قانون بن رہا ہے، اور پھر ایک نے دوسرے سے پوچھا تھا کہ سود کے بارے میں کوئی نیا قانون بنے گا، تو دوسرے نے کہا تھا اس کو پتہ کرنا پڑے گا۔ اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑا رہا تھا، مسرت خوشی کی۔ وہ بے حد مسرور تھا، بہت خوش تھا، حد سے بھی زیادہ۔ خاص طور پر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچتی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں سفید چوہوں کی تھوتنیاں نئے قانون کے آتے ہی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ وہ انگریزوں کو سفید چوہے کہا کرتا تھا۔ تھوتنی کہتے ہیں کسی جانور کے منہ کو، یعنی ان کو جانور کے، یہ جانور نظر آتے ہیں مجھے، کہ اللہ کرے نیا قانون بنے تو یہ جو جانوروں کی شکل والے ہیں یہ یہاں سے دفع ہو جائیں، غائب ہو جائیں، ہماری ان مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے۔ تو وہ کچھ اس طرح کی توقعات وابستہ کر کے بیٹھا ہے کہ جب نیا قانون بنے گا اس سے۔
ٹھیک ہے جی، تو یہ افسانے کا نام بھی نیا قانون ہے. اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ بجا زنجیر تھی پاؤں میں اپنے، مگر خوابوں پہ تو پہرا نہیں تھا. تو وہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ احساس محرومی کا شکار ہے، تو خواب دیکھ رہا ہے کہ نیا قانون بنے گا تو اس سے بہت کچھ بدل جائے گا. وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے اڈے پر، تو نئے قانون کے بارے میں آئے. تو اتنی دیر میں نتھو گنجا، وہ آپ کو پتا ہے یہ اس طرح کے ہی نام ایک دوسرے کو کیا کے بلاتے ہوتے ہیں، نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے داخل ہوا تو استاد منگو نے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور اپنا ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہنے لگا. تو استاد منگو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. نے بڑھ کر ہاتھ ملایا کیونکہ وہ بے چین ہے کہ کوئی آئے تو اس کو نئے قانون کے بارے میں بتائے. بلند آواز سے کہا، لا ادھر ہاتھ، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے. وہ خود بہت زیادہ خوش ہے نا، ایکسائٹیڈ ہے، اور اس کو بھی کہہ رہا ہے. وہ کیونکہ گنجا ہے، اس کے سر پہ بال نہیں، تیری گنجی کھوپڑی پر بال اگائے. اتنی بڑی خبر ہے. اور یہ کہ منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دی. دوران گفتگو میں اس نے اچھا یہاں میں نے نہیں ہونا چاہیے تھا جی. دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا. اچھا یہاں میرے خیال میں گرامیٹیکلی غلطی ہے. دوران گفتگو کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کے دوران، جس میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں نے چیک کیا آپ کی کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے دوران گفتگو میں، حالانکہ گرامیٹیکلی غلط ہے. بہرحال اسے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے، انہیں ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، خوشی کا اظہار، تو دیکھتا رہے کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا. یعنی وہ نئے قانون کو وابستہ کر رہا ہے روس کے بادشاہ سے. تو روس دنیا کا سب سے بڑا اشتراکی ملک ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے روس اتنا بڑا ملک تھا. اچھا جب یہ بات ہو رہی ہے آپ کو یہ بھی پتا ہو، یہ ایک اور اس میں غلطی کی ہوئی ہے، اس وقت اس کا نام روس نہیں تھا، سوویت یونین تھا. یہ روس تو بعد میں بنا، جب یہ افسانہ لکھا گیا تو اس کا نام سوویت یونین تھا. اور یہ اتنا بڑا ملک تھا کہ پوری دنیا کا 1/3، آپ یہ سمجھ لیں پوری دنیا کے 3 حصے کیے جائیں تو 1/3 سے زیادہ صرف ایک ملک سوویت یونین تھا، جس کو عام طور پر روس کہا جاتا تھا، اس کا نام ویسے سوویت یونین تھا. یہ اشتراکی ملک تھا. آپ یوں سمجھیں کہ امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، ایک سسٹم ہے، تو روس میں اس کے الٹ سسٹم آیا، اشتراکی نظام. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ آپس میں دشمن ملک تھے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انقلاب آیا روس میں امریکی سرمایہ داری نظام کے خلاف. روس میں ایک نیا نظام آیا جس کو اشتراکی نظام کہتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ برطانیہ ایک طرف تھا، روس ان کا دشمن تھا، بڑا ملک تھا، اور بہت بڑا ملک تھا، دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا. تو اب منگو کوچوان یہ سمجھ رہا ہے کیونکہ روس بہت بڑا ملک ہے، امریکہ اور برطانیہ کے خلاف ہے، تو یہ روس کے بادشاہ کی وجہ سے نیا قانون آیا. حالانکہ اس نئے قانون کا روس سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا. میں نے آپ کو شروع بتایا نا، منگو کوچوان پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کتابی علم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے جو مختلف سواریاں آتی ہیں اور سواریوں سے گفتگو سنتا ہے اور پھر اس کو دوسرے کوچوانوں کو بتاتا ہے. باقی کوچوانوں پہ روپ کیا ڈالا ہے، میں بڑا سمجھدار پڑھا لکھا آدمی ہوں، حالانکہ اس کی معلومات سنی سنائی ہیں. تو نئے قانون کا روس سے کوئی تعلق نہیں بن رہا، مگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ روس ایک بڑا ملک ہے، روس کے بادشاہ نے کوئی پریشر ڈالا ہے تو نیا قانون بن رہا ہے. استاد منگو موجودہ سوویت یونین یعنی جو سوویت یونین تھا کی اشتراکی سرگرمیوں کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا. اب یہ ضرورت نہیں بتانے کی، مختصر آپ کو بتا دیا ہے کہ روس میں جو اشتراکی نظام آیا جس کو سوشلسٹ سسٹم کہتے ہیں، یہ دراصل امریکہ اور برطانیہ کے سرمایہ داری نظام کے خلاف ایک تحریک تھی. تو کیونکہ روس خلاف تھا برطانیہ کے، تو منگو یہ سمجھا کہ روس کی وجہ سے یہ قانون بنا. تو استاد منگو موجودہ سوویت یونین کی اشتراکی سرگرمیوں کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا. اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری چیزیں بہت پسند تھیں. نئے قانون کیا؟ اشتراکی سسٹم کو کہا جا رہا ہے. اس لیے اس نے روس والے بادشاہ کو
انڈیا ایکٹ یعنی جدید آئین کے ساتھ ملا دیا، وہ سمجھا کہ اسی کے اثر سے بن رہا ہے، اور پہلی تاریخ کو پرانے نظام میں تبدیلیاں پیدا ہونے والی ہیں، وہ انہیں روس والے بادشاہ کا اثر سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے، وضاحت میں آپ کو پہلے کر چکا ہوں۔ سوویت اشتراکی نظام جو بھی ابھی آپ کو بتایا، یہ جو روس میں رائج سوشلسٹ نظام ہے، اور دراصل یہ مغرب کے سرمایہ داری نظام کے خلاف ایک تحریک تھی، اور استاد منگو سمجھ رہا ہے کہ اسی روس کے بادشاہ کے زیر اثر نیا قانون بن رہا ہے۔ کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک بھی جاری تھی۔ یہ صوبہ سرحد لکھا گیا، تو موجودہ جو خیبر پختونخوا ہے، پہلے اس کا نام صوبہ سرحد تھا، تو یہ ایک بڑی جماعت تھی عوامی نیشنل پارٹی خان عبدالغفار خان کی۔ خان عبدالغفار پرانے سیاستدان تھے قائد اعظم کے زمانے کے، تو ان کی تحریک کو کہا جاتا تھا سرخ پوشوں کی تحریک۔ تو استاد منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ غلط ملت کر دیا۔ غلط ملت کرنا، مکس کرنا، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا منگو کہ ایک تو روس کے بادشاہ کی اثر کی وجہ سے نیا قانون آ رہا ہے، اور دوسرا جو تحریک چل رہی ہے نا، سرخ پوشوں کی تحریک چل رہی ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ حالانکہ نئے قانون کا ان دونوں باتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر استاد منگو نے ان ساروں چیزوں کو مکس کر دیا تھا کہ شاید روس کے پریشر میں اور سرخ پوشوں کی تحریک کی وجہ سے نیا قانون بن رہا ہے۔ تو صوبہ سرحد میں جو خان عبدالغفار خان تھے، ان کو وہ باچا خان کہتے تھے، تو یہ صوبہ سرحد میں باچا خان کی تحریک چل رہی تھی، غلط مند کرنا، گڑ مڑ کر دینا۔ اس کے علاوہ وہ جب کبھی کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں اتنے بم ساز پکڑے گئے، بم بنانے والے، یا فلاں جگہ پر اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے، تو وہ ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا تھا، اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا تھا۔ پیش خیمہ ابتدائی نشانیاں، وہ سمجھتا تھا کہ یہ نئے قانون کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی اس نے جو مختلف چیزیں سنی روس کے بارے میں، روس میں اشتراکی نظام کے بارے میں، اور خیبر پختونخوا میں باچا خان کی سرخ تحریک کے بارے میں، اور پھر جو بم ساز بم بنا رہے ہیں ان کے بارے میں، ان ساری چیزوں کو اس نے انٹرمکس کر دیا، غلط ملت کر دیا، اور سمجھا کہ یہ ساری چیزیں نئے قانون کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں۔ ایک روز اس کے تانگے میں دو بیرسٹر بیٹھے نئے قانون پر، نئے آئین پر بڑے زور و شور سے تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ تبادلہ خیال کرنا یعنی ڈسکس کرنا۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، جو دو وکلا بیٹھے تھے۔ بیرسٹر آپ سمجھ لیں کہ یعنی جو پاکستان میں LLB پاس کرتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے، لیکن جو انگلینڈ سے امتحان پاس کر کے آتا ہے، یعنی انگلینڈ کا بنا ہوا وکیل، اس کو بیرسٹر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بار ایٹ لا۔ پاکستان میں جو LLB کرتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے، اور انگلینڈ میں امتحان ہوتا ہے بار ایٹ لا کا، تو جو بار ایٹ لا کر کے وکیل بنتا ہے اس کو بیرسٹر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی انگلش سے امتحان پاس کرنے۔ ٹھیک ہے جی، تو دو بیرسٹر نئے آئین پر تبادلہ خیال کر رہے تھے، وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے، جو میری سمجھ میں آج تک نہیں آ سکا۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاؤ فیڈریشن کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا ویسے بھی پاک اسٹڈی کا اہم سوال ہے، جس کو اردو میں وفاقی نظام کہتے ہیں۔ اردو میں وفاقی نظام کہتے ہیں، انگلش میں فیڈریشن کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ ملک میں ایک سے زیادہ حکومتیں، یعنی ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے، مرکزی حکومت، لیکن ہر صوبے کی اپنی اپنی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اس طرح پاکستان دیکھ لیں، پاکستان بھی ایک فیڈریشن کنٹری ہے۔ سب سے اوپر کیا ہے؟ حکومت پاکستان، سینٹرل گورنمنٹ ہے، لیکن ہر صوبے کی اپنی اپنی حکومت بھی ہے۔ حکومت پنجاب، حکومت سندھ، حکومت بلوچستان، حکومت خیبر پختونخوا۔ تو ایسا ملک جہاں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہو اور ہر صوبے یونٹ کی اپنی اپنی حکومت بھی ہو، تو ایسے ملک کو وفاقی ملک کہا جاتا ہے، انگلش میں فیڈریشن کہتے ہیں۔ تو انگریزوں نے بھی نئے قانون کے تحت ایک فیڈریشن بنانے کا فیصلہ کیا کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، ظاہر اس میں تو انگریزوں کی حکومت ہوگی، لیکن صوبوں میں الیکشن کروائے جائیں گے، جو بھی پارٹی جیتے گی، مسلم لیگ جیتے، کانگریس جیتے یا کوئی اور پارٹی جیتے، تو صوبوں میں ان کی حکومتیں ہوں گی۔ یعنی ایک طرح کا
انگریز حکومت میں شامل کریں گے، سینٹرل گورنمنٹ میں انگریز ہی رہیں گے، لیکن صوبائی حکومتیں میں کون لوگ آئیں گے؟ جو مقامی لوگ ہوں گے، وہ بے شک مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کانگریس ہوں، ٹھیک ہے جی، تو اس کو کہتے ہیں فیڈریشن۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب فیڈریشن کلیئر ہے، لیکن اس وقت لوگوں کو فیڈریشن کا پتہ نہیں تھا، تو وہ اسی میں بحث کر رہے ہیں کہ جدید آئین کا دوسرا ایسا فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ایسی فیڈریشن دنیا میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی، یعنی پہلے لوگوں کو فیڈریشن کا پتہ نہیں تھا، ایون کہ جو بیرسٹر ہیں ان کو بھی نہیں پتا، حالانکہ انگلینڈ سے پڑھتا ہے۔ سیاسی اعتبار سے یہ فیڈریشن بالکل غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں۔ مطلب بیرسٹر جو ہے وہ نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، چونکہ اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے، بیشتر زیادہ تر، اس لیے استاد منگو صرف اوپر کے جملے کو ہی کسی قدر سمجھ سکا۔ یعنی استاد منگو پوری گفتگو نہیں سمجھ سکا، کیونکہ اس میں انگریزی لفظ، بول تو اردو میں ہی رہے تھے، لیکن وہ زیادہ ٹرمینالوجی انگلش کی یوز کر رہے تھے، تو اس کو پوری بات سمجھ نہیں آئی۔ جو تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آئی وہ کیا تھا، اور اس نے خیال کیا کہ یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں، یعنی سمجھ گیا کہ یہ تنقید کر رہے ہیں، ان کو نیا قانون پسند نہیں لگا، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو۔ یعنی استاد منگو نے یہ تاثر قائم کیا کہ یہ نئے قانون کے خلاف ہے، جبکہ منگو تو نئے قانون سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان دو بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دل ہی دل میں دیکھا۔ ٹوڈی بچے، یعنی دل ہی دل میں کہا۔ ٹوڈی بچے یعنی اس نے ایک ٹرم بنائی ہوئی تھی، یعنی وہ جو انگریز کا پٹھو، انگریز کا چاپلوس، خوشامدی، یعنی وہ لوگ جو انگریز کی چاپلوسی کرتے تھے، انگریز کی خوشامد کرتے تھے۔ دیکھیے منگو کو تو انگریز سے بڑی نفرت تھی، لیکن جو انگریزوں کی خوشامد کرتے تھے، انگریزوں کو پٹھوتے، تو ان کو وہ نام دیتا تھا ٹوڈی بچہ۔ جب وہ کسی کو دبی زبان میں ٹوڈی بچہ کہتا تو دل میں محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا تھا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے، اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یعنی اس کے نزدیک جو ٹوڈی بچہ ہے وہ شریف آدمی نہیں ہو سکتا، اور جو شریف آدمی ہے وہ ٹوڈی بچہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی شریف آدمی انگریزوں کو پسند کر ہی نہیں سکتا۔ یہ خیال تھا منگو کوچوان کا، کیونکہ وہ خود انگریزوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس واقعے کے تیسرے روز گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے تانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا کہ اس نے 3 لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا۔ نئے آئین نے میری امیدیں اور بڑھا دی ہیں، اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی۔ یعنی آپ اسے دیکھیں، بے روزگاری اس وقت بھی تھی، آج نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس بات کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو گیا، الیکشن تو یہاں کے لوگ حصہ لیں گے نا، تو ان کے علاقے کا کوئی بندہ ہے جو الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، اس کو امید ہے اگر وہ جیت گئے، اسمبلی کے ممبر بن گئے، تو ان کی وجہ سے اس کو جاب ضرور مل جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ دبی زبان میں یعنی آہستہ سے دل میں، یعنی اس طرح بات کرنا کہ دوسرا نہ سن سکے، یعنی خود کلامی کے معنی میں آئے۔ اب وہ لڑکے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ویسے بھی بہت سی جگہ نکلیں گی، یعنی نئی نئی جابز کریٹ ہوں گی، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے۔ یعنی وہ طلباء کو بھی اچھی امید ہے نئے قانون سے۔ ہاں کیوں نہیں، وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے ہیں، ان میں کچھ تو کمی ہوگی، ظاہر ہے سب کو تو روزگار نہیں ملے گا، لیکن چلو کچھ نہ کچھ کو تو ملے گا نا۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بڑھا دی، اور وہ اسے ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو۔ گریجویٹ جس نے 14 جماعتیں پاس کی، وہ بی اے ہو سکتا ہے، بی ایس سی ہو سکتا ہے، بی کام ہو سکتا ہے، یعنی 14 جماعتیں پاس کی اس کو گریجویٹ کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جی۔ تو نوجوانوں کو بھی امید ہے کہ نیا قانون بننے سے ان کو بھی روزگار ملے گا، ان کو بھی فائدہ ہوگا، نیا قانون۔ اور وہ دن میں کئی بار سوچتا، یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے گھوڑے کا وہ ساز آ جاتا جو 2 برس ہوئے
चौधरी खुदा बख्श से बड़ी अच्छी तरह ठोंक बजा कर खरीदा था। साज क्या होता है जी? जो घोड़े की आंखों पे पर्दा डाला जाता है, आपने देखा होगा, उसको साज कहते हैं। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूं जी। ये देखिए, ये है साज। अब देखिए, घोड़े की ना आंखों पे यूं साइड पे ऊपर यहाँ कपड़ा डाल दिया जाता है एक चीज, ताकि घोड़ा इधर उधर ना देख सके, क्योंकि पीछे से भी ट्रैफिक आ रही है, दाएं बाएं आ रही है, तो बाजों का घोड़ा बिदक जाता है, डर जाता है। तो ये साज इस तरह से डाला जाता है कि घोड़ा सिर्फ सामने देख सके, वो अपने दाएं बाएं ना देख सके। तो आप देख रहे होंगे जो कवर सा घोड़े की आंखों पे डाला गया है, इसी को साज कहते हैं जी। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी साज क्या था जी। तो दोबारा देखें, ये उसको वो साज याद आ जाता जो उसने ठोंक बजाकर कहते हैं पूरी तसल्ली के बाद। घोड़े का साज, घोड़े की आंखों का पर्दा। इस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की निकल चढ़ी हुई कीलें चमकती थी। अब आपको पता है, जब ज़ाहिर है वो दिन को ही तांगा चलाता था, जब रोशनी पड़ती थी तो उस पर चमक भी आती थी। और जहां जहां पीतल का काम था तो वो सोने की तरह दमकता था, एक रिफ्लेक्शन आती है। इस लिहाज से नए कानून का दरख्शां ताबा होना भी जरूरी था। दरख्शां ताबा, चमकदार, यानी वो समझ रहा था कि जिस तरह, देखिए, इंसान जो तशबीहात तराशता है, जो निस्बत बनाता है, उन्हीं से बनाता है जिससे उसका ताल्लुक हो। वो खुद घोड़ा चलाता है ना, तो जब वो घोड़ा चलाता था तो उसकी नज़र घोड़े पे होती थी, और जब वो घोड़े पे नज़र होती थी तो घोड़े का उसको साज चमकता हुआ नज़र आता था। तो क्योंकि वो साज को चमकता हुआ देखता था, तो उसके जहन में जो नया कानून था उसको भी कुछ इसी तरह ही चमकदार होना चाहिए था। आगे चलें जी। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के खिलाफ और उसके हक में बहुत कुछ सुना। ज़रा सवारियां बैठती थी और नया आइन बनना था, हर बंदा डिस्कस करता था, कोई उसके हक में बात करता था, कोई उसके खिलाफ बात करता था, कोई अच्छाई कोई खामी। तो बहुत कुछ सुना, मगर उसके मुतालिक जो तस्वुर वो अपने जहन में कायम कर चुका था वो बदल ना सका। और उसने क्या तस्वर कायम किया हुआ था कि ये बड़ी चमकती हुई चीज़ है और बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा इसके बाद। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ हो जाएगा, और उसको यकीन था कि इस क़यामत पर जो चीज़ें नजर आएंगी उससे इसकी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। यानी वो कहते हैं ना, अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। तो नए आइन से उसे बहुत सी अच्छी मस्बत तवक्कुआत थी। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आखिरकार मार्च के 31 दिन खत्म हुए और अप्रैल के शुरू होने में रात की चंद खामोश घंटे बाकी रह गए। यानी आप समझें कि 31 मार्च की रात है और सुबह 1 अप्रैल है, यानी नया कानून नाफिज होना है। खिलाफे मामूल मौसम खिलाफे मामूल सर था, यानी सुबह हो चुकी और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा, यानी आम तौर पे जिस टाइम उठता है उससे भी जरा पहले उठा। एक्साइटमेंट थी ना नए कानून की। और अस्तबल में जाकर घोड़े को जोता। अस्तबल वो घोड़ों का थान जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है, रखा जाता है। जोतना यानी घोड़े को तांगे में लगाना। तांगा अलग होता है, घोड़ा ज़रा है, जब शाम को तांगा अलग खड़ा कर दिया था, घोड़ा अलग, और सुबह फिर घोड़े को तांगे में लगाया जाता है, उसको जोतना कहेंगे। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। मसरूर, खुश होना, शादमा होना, बहुत खुश होना। वो नए कानून को देखने वाला था। 1 अप्रैल आ चुकी, वो दिन आ चुका जिसका उसको इंतजार था। उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज पुरानी ही नजर आई। देखिए, नए कानून में उसके जिम्मे था, नया कानून आएगा तो पता नहीं क्या क्या तब्दीली आ रही, वो हर चीज वैसे ही थी, आसमान की तरह पुरानी। उसकी निगाहें आज खास तौर पे नया रंग देखना चाहती थीं, मगर सवाए उस कलगी के जो रंग बरंग के परों से बनी थी और उसके घोड़े के सर पर सजी थी, सब चीजें पुरानी नजर आती थी। वो ना घोड़े के सर पे
وہ یوں کلگی لگا دی جاتی ہے، وہ چمکتی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ٹرک والے بڑے سجا دیتے ہیں اپنے ٹرک کو، تو بعض تانگے والوں نے اپنے گھوڑے کو بھی سجایا ہوتا ہے، گھوڑے کے سر پہ کلگی، جس طرح نا مرغے کے سر پہ کلگی ہوتی ہے، تو گھوڑے کے سر پہ پر سے لگائے جاتے ہیں چمکنے والے. تو وہ صرف کلگی نہیں تھی، باقی ہر چیز پرانی تھی. یہ کلگی اس نے نئے قانون کی خوشی میں 31 مارچ کو چودھری خدا بخش سے 14.5 آنے میں خریدی تھی، نئے قانون کی خوشی میں. تو بس صرف وہ کلگی ہی نہیں تھی گھوڑے کی، باقی تو ہر چیز نظر آتی تھی. کلگی کیا کہیں گے؟ گھوڑے کے چہرے کا زیور جو اس کو پہنایا جاتا ہے اس کو کہیں گے. تو بہرحال وہ نئے قانون کی خوشی تلاش کرتا پھر رہا ہے، لیکن اسے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی نئے قانون کے حوالے سے. گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز، ٹاپ گھوڑے کے قدموں کی آواز، جب گھوڑا چلتا ہے تو گھوڑا زمین پہ پاؤں مارتا ہے، قدموں کی آواز آتی ہے. یہ وہ ہے جس کی قرآن پاک میں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جب گھوڑا زمین پہ پاؤں مارتا ہے اس کی آواز، تو اس آواز کی بات ہو رہی ہے. گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز، کالی سڑک اور اس کے پاس تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے کھمبے، دکانوں کے بورڈ، اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگروں کی جھنجھناہٹ، بازار میں چلتے پھرتے آدمی، ان میں سے کون سی چیز ان میں سے کون سی چیز نئی تھی؟ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں. مگر استاد منگو مایوس نہیں تھا. یعنی وہ اب بھی اس کو امید ہے کہ اس کو ضرور نئے قانون کے حوالے سے کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا. اب وہ خود ہی سوچ رہا ہے ابھی بہت سویرا ہے، دکانیں بھی تو سب بند ہے. اس خیال سے اسے تسکین ہوئی. اس کے علاوہ یہ بھی سوچتا تھا کہ ہائی کورٹ میں 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نئے قانون کا کیا نظر آئے گا. یعنی وہ جو دیکھنا چاہ رہا ہے نئے قانون کے والے سے تبدیلی نظر کہیں نہیں آ رہی. ہائی کورٹ کسی بھی صوبے کی جو سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے اسے ہائی کورٹ کہتے ہیں. اب اس کا بھول پن دیکھیں کہ جب ہائی کورٹ کھلے گی، ہائی کورٹ کھلنے سے کیا ہو جائے گا. یعنی وہ جو نئے قانون کے اثرات دیکھنا چاہ رہا ہے بازاروں میں، سڑکوں میں، لوگوں میں، عوام میں، دکانوں میں، تو وہ ظاہر ہے اس کا اثر کیا پڑنا ہے. لیکن بہرحال وہ کوئی نئے قانون سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کیے بیٹھا ہے. جب اس کا تانگا گورنمنٹ کالج کے دروازے کے قریب پہنچا تو کالج کے گھڑیال نے بڑی رونت سے 9 بجائے. گھڑیال رونت سے، غرور سے، تکبر سے، گھڑیال وہ ایک بڑی گھڑی ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک پنڈولم یوں لٹکا ہوتا ہے اس طرح سے جو ہل رہا ہوتا ہے، اور وہ ہر گھنٹے بعد آتی ہے ٹن. کبھی آپ نے سنا ٹن ٹن، یعنی اگر 1 بجے ہے تو 1 دفعہ ٹن، 2 ہے تو 2 دفعہ ٹن ٹن کی آواز آئے گی، 3 ہے تو 3 دفعہ آواز آئے گی. یعنی پرانے زمانے میں ظاہر ہر ایک کے پاس گھڑی نہیں تھی، تو گھڑیال ہر گھنٹے بعد بجا کرتے تھے. جی، تو کالج کے گھڑیال نے بڑی رونت سے 9 بجائے. جو طلباء کالج کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے، مگر منگو کو نہ جانے ان کے کپڑے میلے میلے سے کیوں نظر آئے. خوش پوش تھے، ان کے لباس صاف تھے، پر منگو کو لگا ان کے کپڑے میلے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیرہ کن جلوے کا نظارہ کرنے والی تھی. مطلب وہ سمجھ رہا تھا کہ خیرہ کن جو کچھ بہت ایکسٹرا آرڈینری ایکسپیکٹ کر رہا تھا آج کے دن، کیونکہ نیا قانون آ چکا ہے، لیکن اسے کچھ ایکسٹرا آرڈینری نظر نہیں آیا. سب کچھ آرڈینری روٹین کی چیز نظر آئی. خیرہ کن یعنی آنکھوں کو چدھیانے والی، حیرت انگیز. تو اس کو تو کپڑے بھی ان کے میلے نظر آئے. یعنی وہ جو امید لگائے بیٹھا تھا نئے قانون سے، ویسی کوئی بات نظر آ نہیں رہی. ٹانگے کو دائیں طرف موڑ کر وہ تھوڑی دیر بعد پھر انارکلی میں تھا. مال روڈ سے آپ کو پتہ ہے انارکلی بازار نکلتا ہے. بازار کی آدھی دکانیں کھل چکی تھیں اور اب لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھ گئی تھی. حلوائی کی دکانوں پر گاہکوں کی خوب بھیڑ تھی. پہلے دکانیں بند تھی، اب کھل رہی ہیں. اب ظاہر صبح لوگ ناشتہ کرتے ہیں تو حلوائی کی دکان پہ بھیڑ ہے. منیہاری والوں کی نمائشی چیز، منیہاری یعنی ایک سٹور جس کو آپ جنرل سٹور کہہ لیں، جیسے ہر چیز مل جاتی ہے، جسے عام طور پہ ہم کرائنہ سٹور کہتے ہیں.
اور وہاں مکس چیزیں ہوتی ہیں جی، کہ نمائشی چیزیں شیشے کی الماری میں لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی تھی، یعنی وہ جو ڈسپلے لگاتے ہیں نا باہر، یعنی پتہ ہو دکان پہ کیا کچھ ہے۔ اور بجلی کے تاروں پر کئی کبوتر آپس میں لڑ رہے تھے، مگر استاد منگو کے لیے ان تمام چیزوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا کہ گھوڑے پہ اسے نیا زیور کلگی پہنی ہوئی ہے، وہ اس طرح چاہتا تھا کہ نئے قانون میں کوئی چیز نظر آئے، کچھ بھی ہو۔ مگر استاد منگو نئے قانون کے انتظار میں اتنا بے قرار نہیں تھا جتنا اسے اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا۔ اس کی طبیعت میں بہت بے قراری تھی، لیکن آج اتنا بے قرار تھا نہیں۔ آج وہ نئے قانون کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، ٹھیک اس طرح جس طرح گاندھی یا جواہر لال نہرو کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے نکلا کرتا تھا۔ جی، یہ آپ کو پتا ہے بات انگریزی دور کی ہو رہی ہے، اور اس وقت آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی تھیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کانگریس کے دو بڑے لیڈر مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو، جب ان کے جلوس ہوا کرتے تھے ان کو جلوس دیکھنے جایا کرتا تھا۔ اب اسے پتہ لگ رہا ہے وہ کوئی ہندو ہے، کیونکہ مسلمان تو زیادہ مسلم لیگ کے جلوس میں آتے تھے۔ ویسے آپ کو پتا ہو کانگریس میں بھی بہت سے مسلمان تھے، لیکن زیادہ تر ہندو ہوتے تھے۔ تو وہ نئے قانون کے بارے میں کیا تاثر رکھتا ہے، وہ آج اس طرح سے گھر سے تیار ہو کر نکلا تھا نیا قانون دیکھنے، جس طرح گاندھی یا جواہر لال نہرو کے جلسوں کو دیکھا تھا۔ گاندھی ایک طرح کے ہندوؤں کے روحانی لیڈر ہیں، جواہر لال نہرو جو بعد میں بھارت کے پہلے وزیر اعظم بھی بنے۔ لیڈروں کی عظمت کا اندازہ منگو ہمیشہ ان کے جلوس کے ہنگاموں، یعنی جس لیڈر کے جلسے میں ہنگامہ زیادہ ہوتا تھا، منگو کے نزدیک وہ بڑا لیڈر ہوتا تھا، اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھولوں سے لدا ہو تو استاد منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی تھا، اور اگر کسی لیڈر کے جلوس میں بھیڑ کے باعث دو تین فساد ہوتے ہوتے رہ جائیں تو اس کی نگاہ میں وہ اور بھی بڑا لیڈر تھا۔ اب وہ نئے قانون کو اپنے ذہن میں اسی ترازو میں تولنا چاہتا تھا، یعنی جس طرح اس نے کچھ معیار بنایا ہوا تھا بڑے لیڈروں کا کہ گلے میں بڑے بڑے ہار ہوں گے اور وہ یوں ہاتھ لہرا رہے ہوں گے اور دنگے فساد ہوتے ہوتے رہ جائیں گے، تو اس کے ذہن میں کچھ ایسا تصور تھا بڑے لیڈر کا۔ تو آج بھی کچھ ایسا ہی وہ توقع رکھ رہا تھا کہ کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے میں ملیں گے نئے قانون کے والے سے، لیکن ایسا کچھ اسے نظر نہیں آ رہا۔ انارکلی سے نکل کر مال روڈ کی چمکیلی سطح پر وہ اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ موٹروں کی دکان کے سامنے اسے چھاونی کی ایک سواری مل گئی۔ چھاونی فوجی علاقہ جہاں فوجی دفاتر یا رہائش گاہ ہوتی ہے، اس کو آپ کینٹ یا کنٹونمنٹ ایریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، میں بلکہ لکھ دوں ساتھ، جس کو ہم عام طور پہ کینٹ ایریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، کینٹ ایریا میں چلتا ہوں، چھاونی میں چلتا ہوں، شاید وہیں سے نئے قانون کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے۔ کرایہ طے کرنے کے بعد اس سے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا، چابک جو اس کی سٹک ہوتی ہے مارنے کے لیے، اور دل ہی دل میں خیال کیا چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید چھونی سے ہی نئے قانون کا کچھ پتہ چل جائے۔ سوری، ڈسپلے میں نظر نہیں آ رہا تھا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے اب وہ لیا ہے اور نئے قانون کو دیکھنے کے لیے نکال رہا ہے۔ وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے تانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا۔ دیکھیں انسان جو کام کرتا ہے، جتنی سوچ ہوتی ہے، مینٹیلیٹی اسی کے مطابق ہی سوچے گا نا، جتنی مینٹیلیٹی ہوگی اتنا ہی سوچے گا۔ تو اب نئے قانون کو اپلائی کس طرح سے کر رہا ہے، تانگوں کے نمبر الاٹ ہوتے تھے پہلے، اب تو نہیں ہوتا، جس طرح آپ گاڑیوں پہ نمبر لگواتے ہیں، نمبر پلیٹ لیتے ہیں، تو پہلے انگریزوں کے زمانے میں گاڑیاں نہیں، زیادہ تانگے ہی ہوتے تھے، اور بڑے امیر لوگ بھی تانگوں پر ہی سفر کرتے تھے، تو یہ تانگوں کے نمبر لگتے تھے باقاعدہ۔ تو سمجھ رہے ہیں نیا قانون ہوگا تو پھر تانگوں پہ نمبر بھی دوبارہ لگیں گے نئے سرے سے۔ تو غور و فکر کر رہا ہے کہ نئے نمبر کس طرح سے لگیں گے، اب کیونکہ تانگا چلاتا ہے تو اس کی سوچ یہیں تک ہی ہے۔
ٹھیک ہے جی. وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے ٹانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا اور اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا, صحیح کوشش. وہ اس سوچ بچار میں غرق تھا. میونسپل کمیٹی کہتے ہیں جی مقامی گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ, یعنی ذرا تانگوں کے نمبر تو لوکل گورنمنٹ ہی الاٹ کرے گی نا. اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے, یعنی اپنے خیال میں غرق جا رہا ہے, نئے قانون میں یہ ہوگا وہ ہوگا, نئے نمبر لگیں گے تانگوں کے. تو اس کو محسوس ہوا کسی نے بلایا ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے اس طرف دور بجلی کے کھمبے کے پاس ایک گورا کھڑا نظر آیا جو اسے ہاتھ سے بلاتا تھا. یوں ہاتھ سے اشارہ کرنا اور آواز بھی دینا, اور تانگے والے ایک سٹائل ہوتا ہے. جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ استاد منگو کو گوروں سے بے حد نفرت تھی. جب اس نے اپنا تازہ گاہ کو ایک گورے کی شکل میں دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے. پہلے تو اس کے جی میں آئی کہ بالکل توجہ نہ دے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے, مگر بعد میں اس کو یہ خیال آیا کہ ان کے پیسے چھوڑنا بھی بے وقوفی ہے. کلگی پر مفت میں جو 14.5 آنے خرچ کیے ہیں ان کی جیب سے وصول کرنے چاہیے. چلو چلتے ہیں. یعنی نفرت تو ضرور کرتا ہے لیکن پیٹ تو روٹی مانگتا ہے نا. ظاہر ہے انگریز جو ہوں گے وہ ذرا اچھا کرایہ دیتے تھے, یہاں کے لوگ تو غریب تھے, کرایہ کم دیتے تھے, تو بہرحال وہ اپنا وہ مالی نقصان, فائنینشیل نقصان بھی نہیں کر سکتا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چل پڑا. خالی سڑک پر بڑی صفائی سے تانگا موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابک دکھایا, یعنی یو ٹرن لینا, واپس آنا. اور آنکھ جھپکتے ہی یعنی فوراً وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا جہاں پر وہ گھوڑا کھڑا ہوا تھا. گھوڑے کی بھاگیں کھینچ کر, یعنی جو رسا کھینچتے ہیں گھوڑے کا, مطلب تاکہ گھوڑا رک جائے, اس کی بریک لگانا. اسے تانگا ٹھہرایا اور پچھلی نشست پر بیٹھے بیٹھے گھوڑے سے پوچھا, صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے؟ آنکھ جھپکتے ہی بہت جلد صاحب بہادر یعنی انگریز کو کہا جاتا ہے, یا کوئی بھی یورپین ہو یا آفیسر ہو تو اس کو صاحب بہادر کہا جاتا ہے. انگریز ہو سکتا ہے, یورپین ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ اب انگریزی میں ہم تو مانگتا کہتے ہیں نا, تو کہاں جانا مانگتا ہے, مطلب کہاں جانا چاہتے ہو. انگریز یوں بولتے تھے کہاں جانا مانگتا ہے. تو وہ کیونکہ انگریز ہے تو اسی ایکسینٹ میں کہہ رہا ہے صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے, یعنی وہ اسے پوچھ رہا ہے کہاں جانا چاہو گے. نہیں بٹھانا چاہ رہا لیکن پیسوں کا لاس بھی نہیں کرنا چاہ رہا. تو دیکھیے آگے کہانی کس طرح بڑھتی ہے. دوسری ویڈیو یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں پیج 86 تک. پہلے پیج میں ہم نے پہلی ویڈیو میں ہم نے صفحہ نمبر 82-83 پڑھا, اور اب ہم نے 3 صفحے پڑھے, 84, 85, 86. پیج نمبر 57 میں آپ سے تیسری اور آخری ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.